السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات اور تمام سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت نمبر 179 کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے آج اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور پرنور شافع یوم النشور، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یقیناً یہ مہینہ ماہ سفر المظفر کا جو ہمارے درمیان روبرو ہے، پچھلے 2 جمعہ سے ارادہ تھا کہ اس مضمون پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو آج اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ ذل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں اے حبیب مکرم، تو آپ فرمائیں وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا مضمون نہیں ہے، اور یہ سوال بھی کوئی نیا نہیں ہے۔ تو مضمون یہی ہے کہ اس ماہ مبارک کے تعلق سے، اس لیے کہ پہلے اس نام کے تعلق سے غور کریں۔ اس کا نام ہے سفر المظفر، یعنی کامیابی والا مہینہ، نام یہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے، یا سمجھیں کہ ہماری کم علمی اور دین سے دوری کی بنا پر ہم نے اس کو منحوس مہینہ سمجھ رکھا ہے، اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ 13 تیزی کا مہینہ، بعض نے کہا 13 تیزی کا مہینہ، اور لوگ اس کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، جس میں آفتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں نئے کاروبار نہیں شروع کرنے چاہیے، یا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب بھی بخوبی جانتے ہیں، محرم کے مہینے اور سفر کے مہینے میں آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا کہ ان 2 مہینوں میں کوئی شخص شادی نہیں کرتا، یا پھر اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں شادی کرنے سے معاذ اللہ وہ رشتہ چل نہیں پائے گا، یا پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کئی سارے لوگ جو ہے اس میں سفر بھی بہت کم کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، تو اس مضمون پر چند اہم معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ تو اب اس تعلق سے غور و فکر کریں۔ سب سے پہلے اس کا نام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کامیابی والا مہینہ۔ اس کا نام ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تو کامیابی والا مہینہ ہے۔ اب قرآن مجید کے ذریعے سے بھی ہم اس کو سمجھیں کہ
کہ لوگوں نے ہر مہینے میں نئے نئے چاند دیکھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے ذہن میں سوال آیا کہ آخر یہ چاند کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شروعات میں بالکل باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر کچھ راتیں بالکل اندھیری ہوتی ہیں، کچھ راتیں بالکل اجالے ہوتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو یہاں پر گویا کہ اس بات کو سمجھایا گیا، چاہے نئے چاند ہو یا نئے مہینے ہوں، چاہے جو بھی مہینہ، یہ چاند کے اوپر اس کو اس لیے منحصر کیا گیا ہے تاکہ ہم تاریخیں اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو، اپنے آگے کے پلاننگ کو، اپنے کاروبار کی پلاننگ کو، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہمارے کام ہیں، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، ان کے لیے پہلے ہی سے ہمیں تیاری کا ایک موقع مل جائے، وقت مل جائے، لہذا جو ہے اس کے ذریعے سے یہ خبریں یا یہ اس تعلق سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو اس کی تیاری میں ہمیں اتنے دن کی ضرورت ہے، پھر اس تاریخ کو ہم یہ کریں گے۔ تو اسی لیے جو ہے اس کو رکھا گیا۔ اور دوسرا سب سے اہم چیز یہ کہ ہمیں اس سے یہ پتہ چلے کہ ماہ رمضان مبارک کب آ رہا ہے، حج کا مہینہ کب آ رہا تاکہ لوگ حج کو جا سکیں۔ تو یہ چیزیں اس کے ساتھ بتائی گئی۔ اب دیکھیں اسلامی اعتبار سے دوسرا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام، یعنی وہ مہینہ جس میں جو ہے عظمت والا وہ مہینہ۔ پھر اس کے بعد کہا گیا سفر المظفر، یعنی کامیابی والا مہینہ۔ اب انداز ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے مشہور کیا ہے؟ منحوس مہینہ۔ تو یہ سوچیں ہمیں نکالنی پڑیں گی، یہ فکریں ہمیں نکالنی پڑیں گی، ان خیالات کو دور کرنا پڑے گا، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں کرنا۔ تو کئی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ بھائی ہم تو کئی پہلے سے یہ باتیں سنتے چلے آئے، کئی افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا سے اس تعلق سے سنا، تو یہ ہمارے صرف باپ دادا کے زمانے سے نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسلام کے معاملات سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تبھی تو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس مسئلے کو پوچھا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر، کوئی سفر نہیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے آج کے دور میں بھی، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ابھی تک ہماری سوچیں اور ہماری فکریں اس انداز میں بنائی گئی ہیں کہ ہم جو ہے بدشگنی لیتے ہیں، بد فعالی لیتے ہیں۔ فعال سمجھ رہے نا؟ آج کل فعال کے تعلق سے بات آئی تو یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ جو ہے ہاتھوں کی لکیریں لوگوں سے پڑھواتے، کچھ لوگ یہ طوطے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کچھ چٹھیوں پہ کچھ چیزیں لکھا رہتا ہے، وہ جو ہے کوئی ایک طوطا جو ہے چٹھی اٹھا کر دے دیتا ہے، پھر وہ پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں یہی میرا مقدم۔ حالانکہ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دنیا کی زندگی کو بھی لکھ دیتا ہے، اس کے تمام معاملات کو لکھ دیتا ہے، گویا کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی کامیابیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں، اس کی ناکامیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں، اس کی خوشیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں، اس کے غم بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے حادثات بھی لکھ دیے جاتے ہیں، تمام اس کی کیفیتوں کو لکھ دیا جاتا ہے، بندہ غلط۔ اور سب سے زیادہ تعجب ایسے لوگوں پر مجھے ہوتا ہے، اور آپ کو بھی ہونا چاہیے، وہ شخص جو 10-20 روپے لے کر وہ دو لوگوں کی کیا تقدیر بتائے، اس کے تو خود معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اتنا زیادہ قابل شخصیت ہوتی، وہ اتنا بہترین انسان ہوتا تو وہ 10-20 روپے لے کر لوگوں کو دھوکے دینے کے بجائے وہ خود اپنی آرام کی زندگی گزارتا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم غور تو کر کے دیکھیں کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں۔ تقدیر کا علم تو اللہ سے علم، اچھائی کا علم تو اس کو ہے، دن اللہ نے بنائے ہیں، وقت اللہ نے بنائے ہیں، مہینے اللہ نے بنائے ہیں، یہ زندگی اللہ نے عطا فرمائے، تمام چیزیں اللہ سے نے دی ہے۔ ہمیں کون سا اختیار مل گیا کہ ہم کسی مہینے کو کہہ دیں کہ منحوس، کسی کہتے اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کہہ دیں اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی آپ نہ کریں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ کوئی نیکی نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں،
ایسے تو یہ مثال اس حساب سے مکمل طور پر صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھ میں آنے کے لیے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ ظہر کی نماز نہ پڑھے، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اس کے اوپر جو ہے عذاب بھی ہے کہ نہیں، لیکن نہیں پڑھا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ نماز فرض ہی نہیں، یا یہ کہے کہ نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے، اس کو کہتے ہیں بغاوت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغاوت، اللہ عز و جل کی مخالفت میں کھڑا ہونا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بھلے سے آپ سفر کے مہینے میں شادی مت کیجیے، کوئی آپ کو زبردستی نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں رشتے نہیں کرنے چاہیے، اس میں جو ہے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، آپ کو کس نے کہا ہے بھائی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں چیزوں میں فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ بات میری شاید سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ اگر کوئی چیز نہیں کرتا تو وہ الگ کیفیت ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے اپنی سوچ کو لوگوں پر تھوپنا شروع کر دے، اور وہ بھی معاملہ دین میں اس کو شامل کر دے، اسلام میں اس کو شامل کر دے، شریعت میں اس کو شامل کر دے، اور اس کے حکم لگانے شروع کر دے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ تو زیادتی ہے، جہالت پر زیادتی ہے یہ، اور لوگوں کو جو ہے اس طریقے سے گمراہ کرنا۔ تو خدا را ایسے جو ہے گمراہ کن لوگوں سے ہم بچیں، ایسی سوچوں اور فکروں کو اپنے سے دور کریں۔ اب بتائیں اگر ایسا معاملہ اگر حقیقت میں ہوتا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی جو سردار، ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کس مہینے میں ہوا؟ سفر کے مہینے میں۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کا نکاح اس مہینے میں کرتے؟ میں آپ سے سوال کروں، یا سب عاشق رسول ہیں، یا سب جو ہے، اور جتنی خواتین میری آواز سن رہے ہیں، میرے بیان کو سن رہے ہیں، وہ سب جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں، وہ بتائیں مجھے اس بات کا جواب دیں، کیا اس سے بھی زیادہ کامیاب زندگی، ازدواجی زندگی کی کوئی مثال ہے؟ کیا رشتہ نہیں چلا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ اولاد نہیں ہوتی۔ کیا ان کی اولاد نہیں ہوئی؟ ایسی اولاد جس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں۔ امام حسن مجتبی، امام حسین اور سیدہ زینب کس کی اولاد؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی تو اولاد۔ تو یہ برے خیالات، بری سوچیں، برے جو ہے فکروں کو نکالنا ضروری ہے۔ آج بھی بڑے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے کہ لوگ بڑے عجیب و غریب سوچیں والے ہو چکے ہیں، آج بھی جہالت والی رسموں پر بالکل عمل پیرا۔ بلی اگر چلی جائے تو کہتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا، آپ اس راستے سے جائیں گے تو نقصان۔ بھئی وہ جانور ہے، اس کو کوئی کام ہے، وہ جا رہا ہے، آپ کا کام آپ اپنے طور پہ کیجیے، اللہ کا نام لے کے کوئی کام کیجیے، اگر اس میں آپ کے لیے بھلائی ہوگی تو ضرور ہو جائے گا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا آپ کے مقدر۔ کسی کے آنے اور جانے میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو جہالت والی باتیں تھی نا۔ آج بھی لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں، کسی شخص کو اگر کچھ اچھا کام ہو تو کہتے ہیں ارے نہ جانے آج کیا دن میں نے صبح کس کا چہرہ دیکھا، آج بہت اچھا دن جا رہا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ نقصان ہو جائے تو کہتا ہے پتہ نہیں صبح کس منحوس کا میں نے چہرہ دیکھ لیا جس کی وجہ سے تمام معاملات میرے آج کے بگڑ رہے ہیں، ہر چیز خراب ہو۔ بڑی عجیب بات ہے کہ نہیں؟ اب غور تو کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک بے باک ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو خاص اسی لیے مخصوص کر چکے ہیں، اگر اس کو دیکھ لیتے تو کہتے ہیں ارے یار آج میں نے کس انسان کو دیکھ لیا، آج میرا دن تو خراب۔ آپ کی ان باتوں سے کیا اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آپ اس انداز میں کہتے ہیں اس کے تعلق سے، تو یقیناً اس کے دل کو بڑا اس سے جو ہے صدمہ پہنچے، بڑی تکلیف پہنچے گی۔ اور مسئلہ تو یہ ہے کہ گھروں میں بھی آج کل ایسا ہوگا، گھروں میں بھی بہت افسوس کے ساتھ میں ہے، لوگ جو ہے اپنے ہی رشتہ داروں کو جو ہے اس انداز میں تانے دیں، اپنے ہی لوگوں کو تانا دے رہے ہیں، بعض تو اپنے دوستوں کو تانا دے رہے ہیں، بعض اپنے جو ہے پڑوسیوں کو تانا دے رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو بچائے ان معاملات سے، بہت سخت ترین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کا حساب قیامت کے دن نہیں دے پائیں گے۔ اگر ہماری یہ سوچیں ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ اس کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ کیا حساب دیں؟
اب دیکھیں کہ منحوسیت ہے کیا؟ منحوسیت ہے گناہ۔ اسلام نے جس چیز کو کہا ہے وہ کیا ہے؟ جس چیز میں منحوسیت ہے وہ گناہ۔ اب ہم فجر کی نماز چھوڑ کر سو رہے ہیں، وقت تو بڑا اچھا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم جو کیا کر رہے ہیں؟ اپنا خرابہ کر رہے ہیں۔ منحوسیت یہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہمارے ساتھ آ رہی، رزق میں بے برکتی ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، نقصان اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے معاملات غلط ہو رہے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے۔ اب مسئلے ایسے ہیں کہ لوگ اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت، دینی تعلیم نہیں دے رہے، رشتے جو ہے 2-4 سال میں دم توڑ دے رہے۔ کس کی غلطی؟ کسی مہینے کی غلطی، کسی سال کی غلطی ہے، کسی دن کی غلطی ہے، کسی قاضی کی غلطی ہے، کسی رشتہ دار کی غلطی ہے۔ یہ غلطی ہم نے خود کی، ہم نے نہیں سکھائے آداب و اخلاق، ہم نے نہیں سکھائے طور طریقے، ہم نے نہیں سکھائے رشتہ داری کو نبھانا۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بیٹی پہلی دفعہ اپنے جو ہے سسرال سے گھر آتی ہے تو ماں کی نگاہ، اللہ ماؤں کو عقل سلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی عمروں کو بھی برکتیں دے، ان کے نگاہ میں بچے ارے بیٹی بہت دبلی ہوگی، بہت زیادہ کام کر رہی، بھائی یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے شوہر کی خدمت کر کے اپنی جنت تو حاصل کرنے کے لیے گئی، شوہر کی تو کس کی خدمت کرے گی؟ کہ آپ اپنے گھر کے راستے نہیں چلا رہے؟ یہ کیسے سوال ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر بھی کوئی بیٹی ہے؟ آپ نے گھر کے ایسے کام انجام دیے، اتنے کام انجام دیے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پر چھالے آ جاتے، خود ہی کپڑے سینا، خود ہی جھاڑو مارنا، خود ہی برتن دھونا، خود ہی جو ہے چکی سے جو ہے آٹا پیسنا، خود پکانا، اپنے بچوں کو سنبھالنا، شوہر کی خدمت انجام دینا، اور یہاں تک کہ پانی بھی لینے جانا کنویں سے، پانی اٹھا کر لاتی تھی تو پیٹھ پر اس کے نشانات بن جاتے۔ کیا ان سے بھی بڑھ کر کسی کی بیٹی ہے؟ ان کی ان تکالیف کو دیکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں، کچھ غلام آئے، کسی غلام کو مانگ لائیں، کسی غلام کو مانگ لائیں، آپ کے جو ہے جو بھی عورت ہوگی، کنیز ہوگی، جو غلام ہوگی وہ آپ کے جو ہے ہاتھ بٹائے گی، کچھ آپ کی جو ہے تکلیف دور ہوگی، کچھ کام کم ہو۔ تو حضرت علی کے کہنے پر سیدہ فاطمہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود سے نہیں آئی بلکہ علی نے مجھے بھیجا ہے کہ کچھ غلام آئے، کسی غلام کو جو ہے عنایت فرما۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما، بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرماتے ہیں فاطمہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ عز و جل جو ہے اس عمل سے ہر دن تمہیں غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب اندازہ لگا، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے مکان واپس تشریف لے، حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو یہ نہیں کہا کہ ابا جان نے مجھے نوکر یا غلام نہیں دیا، بلکہ کیا کہتے ہیں بابا جان نے مجھے اتنے غلام دیے کہ روزانہ غلام آزاد کرنے کا مجھے ثواب ملے۔ اب غور تو کر کے دیکھیں، تعلیم و تربیت کے اوپر توجہ دے کر دیکھیں۔ اب اس کے تعلق سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح پر اگر ہم بھی عمل کریں، اگرچہ ہم دن بھر محنت کریں، رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ کر سوئے تو صبح تک جو ہے جتنی تھکاوٹ بھی دور ہوگی اور طاقت بھی واپس آئے، اس کی برکت نہیں۔ کیا ہم نے یہ تعلیم اپنی بچیوں کو دی؟ کیا ہم نے انہیں یہ سمجھایا، انہیں یہ سکھایا؟ آج ہم الزام دوسروں پر ڈال دیتے، الزام دوسروں پر ڈالنے میں ہم جو ہے پہلے ہیں، اور ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، اللہ کی پناہ ہم خود اپنی اولاد کے دشمن ہیں گویا۔ ہم چاہتے نہیں کہ اس کا گھر بسے، وہ اپنی خوش زندگی کو گزارے، وہ شوہر کی فرما بردار بن کر رہے اور جو ہے جنت پالے، ہم نہیں چاہتے۔ جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج رشتے جو ہے 2-4 سال میں جو ہے اس موڑ پر آ جا رہے ہیں کہ کثرت سے طلاقیں ہوں۔ کیوں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے انہیں جو تعلیم دی ہے، کوئی تعلیم دے، تعلیم صحیح ہے،
لیکن ساتھ میں دینی تعلیم ضروری ہے۔ اس میسج کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہم کر لیں۔ آپ اپنی اولاد کو جو بھی تعلیم دیں، جیسی بھی تعلیم دیں، دنیا کی کوئی تعلیم دیں، لیکن دینی تعلیم اس کے ساتھ ضروری ہے، تو وہ آپ کی اولاد، ورنہ پھر وہ آپ کی اولاد نہیں، اور آپ اس کے باپ نہیں۔ بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم میں کیا رکھا؟ اب غور تو کر کے دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم و تربیت لے کر آئے، اللہ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا، کہ اس سے بڑا بھی کوئی علم، اس سے افضل بھی کوئی کتاب، اس سے بہتر بھی کوئی تعلیم ہے؟ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے جو اس تعلیم کی قدر خود گھٹائی۔ اس تعلیم کی قدر کس نے گھٹائی؟ ہم نے گھٹائی، اور اسی ہماری ہی اس کیفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن کیوں بنائیں، عالم دین کیوں بنائیں۔ اسی بنا پر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دین کا خادم کیوں بننا ہے۔ اس میں کیا ملتا ہے؟ کیا کرے گا بعد میں بڑا ہو کر؟ کسی مسجد میں نماز پڑھائے گا، 5,000 10,000 تنخواہ میں گھر کیسے چلائے گا؟ بھائی گرایا کس نے تعلیم؟ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو معزز حضرات، اب ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے خود کو نہیں سمجھا اور اپنے رب کو نہیں سمجھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس بات کو آج سمجھ ہی جاتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ ہم کیا ہیں؟ بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ بندے کا معنی ہوتا ہے غلام، بندے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے مالک کی فرما برداری کرنا، حکم کو ماننا، کیا اس کی مخالفت کرنا۔ بندے کا معنی ہوتا ہے اپنی مالک کے حکم کی فرما برداری کرنا، تبھی وہ بندہ۔ اگر مخالفت کرے تو اس کو بندہ نہیں کہتے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندہ بن کر رہنا پڑے گا۔ اللہ کے احکامات میں ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اللہ کے حکم میں ہم اپنے نظریات کو شامل نہیں کر سکتے، ہم اللہ کو مشورے نہیں دے سکتے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ فرق سمجھ میں آ رہی نا؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں سر، فرق کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ہم دوست ایک دوسرے دوست کے ساتھ مل رہے ہیں، اگر کوئی بات ہو رہی تو ہم مشورہ دے سکتے ہیں اپنے دوست، ہم اس کی اچھائی برائی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہی بات اگر اللہ کے احکامات ہمارے لیے ہیں تو ہم اللہ کو مشورہ نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارا کام ہی نہیں۔ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے حکم کو مانیں، تسلیم کریں، اس پر عمل کریں۔ عمل کریں گے تو ثواب ملے، نہیں عمل کریں گے تو گناہ ہوگا، گناہ کی سزا ہوگی۔ اور دوسری ایک کیفیت یہ ہے، وہ ہے بغاوت، مخالفت میں کھڑے ہو جانا۔ یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یہ کیوں کریں، وہ کیوں کریں، یہ مخالفت۔ آپ نے بات سمجھ لی ہوگی، تو اب آپ کے سامنے میں یہ عرض کرتا چلوں۔ آج میں نے جس مضمون کو آج میں نے اپنی تقریر بنائی، وہ مضمون دراصل یہ ہے کہ نہ ہی محرم کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں غم منایا جائے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ۔ تمام مہینے اللہ کے مہینے، تمام دن اللہ کے دن ہیں۔ کسی میں کوئی منحوسیت، کسی میں کوئی خود سے کوئی نقصان، یا کسی میں جو ہے کسی طریقے کی پریشانی نہیں ہے، بلکہ پریشانی ہماری سوچوں اور ہماری فکروں میں۔ اچھی سوچ، اچھی فکر کے ساتھ ہر نیک عمل ہر وقت ہم انجام دے سکتے۔ اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے کوئی جو ہے اس کی ضرورت نہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اور آئندہ سے ایسے خیالات لینا، ایسے شگن لینا، ایسے فعال نکالنا، ان سے جو ہے سچے دل سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنا وقت اور اپنے ایمان کو برباد مت کیجیے۔ اسے کیا خبر، اس کے خود برے دن چل رہے ہیں، وہ آپ کی تقدیر کیا بتائے۔
10 روپے 20 روپے میں طوطے کو لے کر لکیر ہاتھوں کی لکیریں پڑھ کر وہ کیا تقدیر بتائے، کیا ستاروں کو دیکھ کر وہ تقدیر بتائے؟ ستارے کیا ہے وہ تقدیر بتانے؟ علم نجوم الگ علم ہے، لیکن وہ عقائد میں شامل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے پکا عقیدہ رکھ لینا۔ وہ علم کے تحت اگر کوئی حاصل کر رہا ہو حاصل کرے، لیکن اللہ عز و جل کی قدرت پر، اللہ کی ذات پر توکل ہونا، بھروسہ ہونا، یقین ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کو اپنے مضبوط کریں۔ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کاروبار کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، نکاح کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن نکاح کے تعلق سے پہلے آپ کو معلوم ہو نکاح کہتے کس کو ہے، اس میں حقوق کیا ہے، کس انداز میں جو ہے رشتہ ازدواج کو گزارنے کی ضرورت ہے، خوشحالیاں کس بنا پر آتی ہیں، کمیاں کب ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کب ہوتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سیکھ جائیں گے، چاہے آپ جس مہینے میں بھی نکاح کریں، آپ کا رشتہ کامیاب ہوگا آپ کی بنا پر، ناکام ہوگا آپ کی بنا پر۔ اس میں کسی مہینے کو کوئی دخل نہیں، کسی شخصیت کو اس میں کوئی دخل نہیں، آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کو رشتہ نبھانا ہے تو آپ نبھائیں گے، اگر آپ کو رشتہ ختم کرنا ہے تو آپ ختم کریں۔ نہ مہینے کا اس میں کوئی کردار ہے، نہ کسی شخصیت کا کوئی اس میں کردار ہے، اور نہ جو ہے آسمانی کوئی بلائیں آپ کے اس میں شامل حال ہونے والی ہیں، نہ جو ہے کوئی اس سے برے فعال لے کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ نکال دیں اپنے ذہن سے سب خیالات۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین اللہ عز و جل کی ذات پر ہے، اس کے رسول کے لائے ہوئی کتاب پر ہے، اور اس علم پر ہے، اور اس دین پر ہے جس دین کے تعلق سے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام، اس سے نہ کوئی زیادہ پسندیدہ ہے، اور نہ اس سے بڑھ کر کسی میں اخلاق ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، جو کچھ ہے وہ اسلام ہے۔ وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں بیان کو ختم کروں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدشگونیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہر مہینے کو اللہ کا مہینہ سمجھتے ہوئے اپنے معمولات کو اور عبادت کی کثرت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔